قرآن کریم سے محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اللہ عز و جل نے جسے ہدایت کا سب سے قوی اور مضبوط ذریعہ بنایا۔ اس کائنات میں اللہ عز و جل جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے، ہدایت دینے کے کئی راستے اور کئی ذریعے اور کئی والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وأہل بیتہ وازواجہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وفي مقام آخر فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ وبلغنا رسوله النبي الكريم العميد، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستصغره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعاملا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق معزز و محتشم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کا ان گنت بے شمار لا تعداد شکر ہے کہ اس نے ان مبارک ایام کی ان بابرکت گھڑیوں میں سید الایام یعنی یوم جمعہ میں اپنے گھر میں ہمیں بیٹھنے کا شرف نصیب فرمایا۔ دعا فرمائے زندگی میں ایسے مواقع ہم سب کو بار بار نصیب ہوتے رہے۔ حضرات محترم، حضرت بابا میاں چنو رحمۃ اللہ علیہ فاؤنڈیشن کی جانب سے ہمارے اس شہر کے نوجوانوں نے یہ محفل سجائی، یہ درس قرآن منعقد کیا۔ دعا فرمائے اللہ کے خیرات انہیں اس کی برکتیں نصیب فرمائے، اور ان کے حسین اللہ عز و جل ہم سب حاضرین و ناظرین پہ بھی رحم و کرم فرمائے۔ محترم توجہ فرمائیں گے، انشاءاللہ چند منٹ کی گفتگو ہوگی، ایمان تازہ ہوگا، قرآن کریم کے حوالے سے دل میں عجیب محبت اور لذت پیدا ہوگی۔ یقیناً ہم سب قرآن کریم سے محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے اللہ عز و جل نے جسے ہدایت کا سب سے قوی اور مضبوط ذریعہ بنایا۔ اس کائنات میں اللہ عز و جل جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے، ہدایت دینے کے کئی راستے اور کئی ذریعے اور کئی طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک راستہ جسے پارہ نمبر 15 سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل میں یوں بیان فرمایا، ان ھذا القرآن،
یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت دیتا ہے ایسے راستے کی جو سب سے اقوم مضبوط ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو قرآن کریم کا دامن تھام لیتا ہے، جو قرآن کریم سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو قرآن کریم سمجھ لیتا ہے، اللہ عز و جل اسے ایسی ہدایت عطا فرماتا ہے جس ہدایت کے بعد گمراہی نہیں۔ ہم عموماً دعا مانگا کرتے ہیں جو کہ پارہ نمبر 3 میں اللہ عز و جل نے سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے بے نیاز رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ جب تو ہمیں ہدایت دے چکے، جب تو ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اس ہدایت کے بعد اے بے نیاز رب ہمیں گمراہ مت کرنا، ہمارے دلوں کو ادھر ادھر مت کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا ہدایت کی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ ہدایت ہوتی ہے جس کے بعد گمراہی ہوتی ہے، ایک وہ ہدایت ہوتی ہے جس کے بعد گمراہی کا تصور نہیں ہوتا۔ اللہ عز و جل ہمیں وہ ہدایت نصیب فرمائے جو ایصال الی المطلوب، یعنی مقصد تک پہنچانے والی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید واحد کتاب ہے جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کو سننا بھی عبادت ہے، جس کو مس کرنا ہاتھ لگانا بھی عبادت ہے۔ اللہ عز و جل قرآن کریم پڑھنے والے کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازے۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا، وہ صاحب کتاب لکھ رہے تھے، ایک دن میں عالم تخیل میں بیٹھا تھا، تصور میں بیٹھا تھا، تو میں نے عالم تخیل میں قرآن کریم کو آواز دی، اے اللہ کے پاک کلام، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آواز ہے پوچھ، انسان کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا یہ تو بتا تو مشکل ہے یا آسان ہے؟ کیونکہ قرآن کریم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کریم کو ذکر کے لیے، پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے آسان کر قرآن یہ بتا تو مشکل ہے یا آسان؟ تو قرآن کریم نے فرمایا میرے دونوں پہلو ہیں، میں مشکل بھی ہوں آسان بھی ہوں۔ اور آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی اس بات کو جانتا ہوں کہ قرآن کریم بڑا آسان ہے۔ جب سینے میں محفوظ ہونا چاہے نا، 10 سال کے بچے میں 30 پارے محفوظ ہو جاتے ہیں، 12 سال کا بچہ ہوتا ہے، 15 سال کا بچہ ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ سورہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کہتا کیا ہے، کس پارے میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کس سورت میں کون سا واقعہ ہے، کس رکوع میں کون سا مسئلہ ہے، اللہ بیان کیا فرما رہا ہے۔ اس بچے کو الف کا پتہ نہیں ہوتا، با کا پتہ نہیں ہوتا، قرآن کے علوم میں سے ایک مسئلہ بھی وہ نہیں جانتا، لیکن قرآن کریم کا لطف اتنا ہوتا ہے، نرمی اتنی ہوتی ہے، آسانی اتنی ہوتی ہے کہ اس بچے کے ذہن میں، دل و دماغ میں، اس کے سینے میں 30 کے 30 پارے محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کریم کا یسر، یہ ہے قرآن کریم کی آسانی، کہ قرآن اس قدر آسان ہے جو اسے جانتا بھی نہیں، سمجھتا بھی نہیں، قرآن اس کے سینے میں بھی محفوظ ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کی ایک اور صفت اور پہلو ہے، یہ قرآن کریم جس قدر آسان ہے، اس سے بڑھ کر یہ قرآن مشکل ہے۔ قرآن کریم کا مشکل ہونا وہ کیسے ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر آج کے دور کے مفسر، عالم، مفتی تک ہر بندے نے قرآن کریم میں غوطہ زنی کی، قرآن کریم سے علوم اخذ کیے، مسائل نکالے، اجتہاد کیا، یہاں تک کہ اس روئے زمین میں علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ جیسے مفسر قرآن دیکھے، سیدنا عبداللہ بن عباس جیسے مفسر قرآن دیکھے، لیکن ان 1444 سال میں
کسی نے یہ دعویٰ کیا نہ کوئی کر سکتا ہے نہ قیامت تک کر سکے گا کہ میں نے قرآن کو سمجھ کر اس کے سمجھنے کا حق ادا کر دیا، کہ میں نے قرآن کریم میں غوطہ زنی کی، اس سے مسائل اخذ کیے، اس میں استنباط و اجتہاد کیا، لہذا میں قرآن کو سمجھ چکا ہوں، میں نے تفسیر لکھنے کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا ایسا نہیں زبانی یاد ہونے پہ آئے تو 10 سال کے بچے کے سینے میں یہ قرآن محفوظ ہو جاتا ہے، یہ قرآن کا یسر ہے، آسانی ہے۔ اور اگر قرآن کو سمجھنے پہ آ جاؤ، کوئی مائی کا لال، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مجتہد، کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی صحابی، کوئی تابعی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن کو کما حقوق سمجھ لیا، اس کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا جو 1450 سال سے پورا سمجھ نہ آ سکا، یہ بھی قرآن ہے، یہ قرآن کا مشکل ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کریم پڑھنے والا بھی بنائے اور سمجھنے والا بھی بنائے، اور یہ ذہن میں رکھیں قرآن کریم پڑھنا عبادت ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے افضل، بہتر، خیر وہ جماعت ہے جو قرآن کریم پڑھتی بھی ہے اور قرآن کریم پڑھاتی بھی ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جتنی عبادات ہیں ان میں سب سے افضل عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اور تیسری حدیث کا مفہوم ہے لوگوں میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ اور چوتھی حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویران ہے وہ سینہ، اجڑا ہوا ہے وہ دل کا محل، اس میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کریم پڑھنے کے فضائل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات۔ یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو ایک حرف اس کا پڑھتا ہے، اللہ اسے ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، سرکار فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ سرکار فرماتے ہیں الف الگ حرف ہے، اس میں لام الگ حرف ہے، پھر تیسرا میم یہ الگ حرف ہے۔ گویا کہ جو الف لام میم کہتا ہے اللہ عز و جل اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ کمال ہے کہ یہ فقط پڑھنے والوں کو نہیں نوازتا، جو قرآن کریم سن رہا ہوتا ہے نا بے نیاز رب اس سے بھی ویسا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جیسا اجر و ثواب قرآن کریم پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اور دوسرا قرآن کریم کا جو پہلو ہے وہ ہے قرآن کریم کو سمجھنا۔ قرآن کریم پڑھنے والے کی فضیلت یہ ہے کہ اسے ثواب ملتا ہے۔ قرآن حکیم سمجھنے والے پھر اس پہ عمل کرنے والے کو اللہ عز و جل ایسی عزت عطا فرماتا ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ ممتاز ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی اللہ عز و جل اسے ایسا منصب عطا فرمائے گا، ایسی عظمت اور فضیلت عطا فرمائے گا کہ وہ خود نہیں اپنے خاندان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا حضور نبی اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن، جس خوش نصیب نے قرآن کریم کو پڑھا۔ قرآن کریم پڑھنا یہ فضیلت ہے۔ میں نے پہلے عرض کی کہ اگر کوئی بندہ قرآن کو نہیں سمجھتا
اسے ترجمے کا پتہ نہیں، تفسیر کا پتہ نہیں، معنی کا پتہ نہیں، مفہوم کا پتہ نہیں، وہ صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ قرآن کریم فقط پڑھتا رہتا ہے، اللہ عز و جل اسے بھی ثواب عطا فرمائے۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک ذہن بنایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پڑھنے والوں کو کچھ نہیں ملتا، یہ سوچ غلط ہے۔ اس کے ذریعے بھی لوگ مخلوق کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھنا، فقط پڑھنا، کچھ بھی سمجھنا ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ عبادت مکمل کیسے ہوتی ہے، افضل اور تام کیسے ہوتی ہے؟ جب انسان